कंप्यूटर है जी और एवरीडे साइंस, ये पोर्शन आपने अच्छी तरह इनसे तैयार करना है जी। और इसमें उर्दू वाला पोर्शन भी आएगा जी। मैथ, अगर मैथ है या पॉलिटिकल जो मैप, ज्योग्राफिकल मैप वगैरह, अगर वो नहीं भी अभी आप करते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाले पोर्शन अच्छी तरह तैयार करने हैं जी। यार ये फिर आवाज का कोई इशू आ रहा है यार, ये क्या? हाँ ठीक है, आप कर लिए। ये किसी ने वीडियो भी, ये वीडियो है क्या? ये बंदा ये वाला जो बैठा हो, वो किसी की जो है तस्वीर आती है, मैं उधर से कर देता हूँ। तीन आपकी वॉइस, सर आपकी वॉइस वगैरह ठीक है? अच्छा ठीक है भी। अच्छा, अब आप याद रखिएगा कि ये मंडे वाले दिन मेरे भाई आपका टेस्ट होना है। पहले आपको बता रहा हूं कि दो तरफ से चलेगा। एक तरफ से हम आपको इधर से पढ़ाएंगे, दूसरा हम चाह रहे हैं कि उधर से आप एक को उधर से पढ़े, मॉडल पेपर वगैरह, यानी दोहरा एक रगड़ा लगेगा। टेस्टों में से आपको गुजारना है, क्योंकि हमें हर हाल में एलोकेशन चाहिए। तो याद रखिएगा कि मेरे भाई वो किस तरह मिल सकती है कि अगर आप भी एफर्ट करें, अकेडमी भी एफर्ट करेगी, हम आपके साथ खड़े हैं, हर चीज करवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको मॉडल पेपर कहेंगे कि ये आप याद कर ले और जैसे अकेडमी करती है, नहीं, A to Z चीजें हम आपको यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा तो ये भी आपको लगेगा, जो आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि यार ये चीजें तो मतलब है कि आप ऐसे अंदाज में चलेंगे कि आपको मतलब कि ये चीजें हम जो पढ़ा रहे हैं ये पेपरों में आई हैं, ताकि आपको वहां पे कॉन्फिडेंस होगा कि ये इररेलेवेंट नहीं है जी। तो ये चीज पहले देखिएगा कि एक पहला काम आपने ये करना है जी कि मॉडल पेपर लेने हैं, और साथ आपने मतलब है पहले 2020 में 9 मॉडल पेपर है, उनको आपने क्या करना है जी। तो ये हो गया जी। उसके बाद आप देखें जी आगे, ये पहला काम आपका हो गया। अब हम चलते हैं जी हिस्ट्री की तरफ, यानी पाक अफेयर या इस्लामियात का जो हमने आज टेस्ट शुरू करना है। तो हमने आपको डेमो लेक्चर दिया था बेसिकली इस्लामिक हिस्ट्री पे जी, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे जी इस्लामिक हिस्ट्री की सूरत में जी। और इस्लामियात ये इंशाल्लाह इस वीक में वो आपकी चलेगी। अगर मतलब है कि इसमें खत्म हो गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर आपका पाक अफेयर या इंडियन हिस्ट्री होगी जी। तो सबसे पहले देखें जी, पहले अभी ये करने हैं, नेक्स्ट वीक में 2019 में हम आपको टारगेट देंगे। हमने सारे मॉडल पेपर करने हैं इस तरह कि हमने उसमें से निकालते जाना है चीजें। कुछ इंशाल्लाह मैं आपके साथ चीजें उर्दू वगैरह की जो है ना सवाल निकाले हुए, वो आपके साथ पीडीएफ में भी शेयर कर देंगे। लेकिन आपको टेस्ट देने पड़ेंगे जी, कोई बंदा टेस्ट में गैर हाजिर ना हो, क्योंकि मेरे भाई अगर इधर टेस्ट नहीं देंगे तो फिर उधर वो टेस्ट ले लेंगे, तो फिर मसला हो जाना है। तो इस वजह से यहाँ पे आपने जितने हम आपसे टेस्ट लेंगे, डेमो लेक्चर आपके साथ नहीं हुआ था जी, डेमो लेक्चर हुआ था जी जो है, लेकिन आप लोगों को फिर रिपीट होगा। आज लेक्चर सारा रिपीट करेंगे, वो उसके साथ आपको पीछे ले जाना है, और कुछ वो चीजें डिस्कस करेंगे, और कुछ और वो लेक्चर भी पड़ा हुआ है सीएसएस क्लब के ऊपर ना, यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल के ऊपर वो पड़ा हुआ है जी। आप मतलब है कि, लेकिन ये आज प्रॉपर क्लास, पहली क्लास है जी। मॉडल पेपर कहां से मिलेंगे मेरे भाई? उर्दू बाजार से। तो उर्दू बाजार से आप मतलब है कि पीपीएससी के मॉडल पेपर ले सकते हैं जी, एडवांस के मॉडल पेपर वहां से ले लीजिएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। अब आप देखिए जी, सबसे पहले हमने आपको लेके जाना है प्रॉफिट के ऊपर, जो है वो बेसिकली जितने प्रॉफिट हैं जी वो तो 1,24,000 है, लेकिन जिनका जिक्र आया है लिस्ट ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो, अच्छा जी, तो 26 अंबिया का, ठीक है जी, आपने याद रखना है कि जिक्र आया जी। और कुरान के अंदर जो, तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले हम किसको मतलब है कि जिक्र करेंगे। आप याद रखिएगा कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जी, उनका जिक्र होगा। आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को आपने याद रखना है कि अबुल बशर,
अबुल बशर भी बोलते हैं, इन्हें आपने याद रखना है। आदम सफीउल्लाह भी बोलते हैं। मोटी मोटी चीजें करेंगे जी अंबिया की, फिर आपको क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री सरकार का दौर ले जाना जी। चलो चल जाएगा। अच्छा जी आप ये देखें, ठीक। अच्छा जी आप ये देखिएगा कि अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह भी ने बोलते हैं। ये सबसे पहले तो आपको पता है कि जन्नत में अल्लाह ने, आपको पता है सूरत बकरा पढ़े तो सबसे पहले अल्लाह जिक्र करता है कि मैं अपना एक नाइब बनाने वाला हूँ, और फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह तू नाइब ना बना, क्योंकि नाइब जो है वो जाके क्या करेगा जी, वो बेसिकली दुनिया में फसाद पैदा करेगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम नहीं जानते मैं जानता हूँ। तो इस तरह क्या होता है जी कि अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाते हैं, फिर आदम को कहते हैं जी हमने कलमे सिखाया और फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया। तो इस तरह वो क्या हो जाता है जी कि फरिश्ते जो है ना वो फिर जवाब चीजों के आपको पता है नहीं दे पाते। तो इस तरह क्या हो जाता है कि आदम को वो सारे फिर सजदा भी करते हैं। और इजराइल अपना जो कि अजाजील आप बोलते हैं, ये जो इब्लीस है, इसने सजदा करने से इनकार कर दिया। फिर हजरत आदम की ही रिब से, पसली से किसको बनाया जी, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को। तो आपने याद रखना है हजरत हव्वा जो है वो और हजरत आदम जन्नत में रहते थे। फिर इनको यहां से उतारा तो हजरत आदम कहां पे उतार दिए जी, श्रीलंका। आपको पता है श्रीलंका में कोई आदम है जी, और हजरत हव्वा जो है ये बेसिकली आई है जी सऊदी अरब जो इलाका है इधर, मतलब ये उतारी गई। फिर इन दोनों की मिलाप आपको पता है कि कहां पे हुआ था, अरफात के मैदान में। अरफात जो है मकामे अरफात में हजरत आदम और हजरत हव्वा जो है ये मिले हैं जी। आपको पता होना चाहिए कि वकूफ अरफात को हज का रुकने आजम बोला जाता है। वकूफ अरफात इसको क्या बोलते हैं जी, ये हज का रुकने आजम है। ये 9 जिल हज को आपको होता है जो सबसे बड़ा खुतबा है हज का, वो कहाँ पे होता है जी, अरफात के मैदान में होता है जी। तो ये सुन्नत है, ये मिलाप है हजरत हाजरा और हजरत जो है आदम अलैहिस्सलाम का। फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इनके 2 बेटों का जिक्र आता है जी, हाबील और काबील का, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी दफा आ चुका है पेपर में। आप याद रखिएगा कि एक है बेटा हाबील और दूसरा है काबील। हाबील और काबील की एक सिस्टर थी जिसका नाम अकलीमा है जी। आपको पता है हाबील भी इससे शादी करना चाहता था और काबील भी। आपको पता होना चाहिए कि इस पे एक कत्ल हुआ था जी, हसद में आके काबील ने कत्ल कर दिया था हाबील को। तो आपको पता है दुनिया फानी का पहला कत्ल है जी। तो आपने याद रखना है कातिल कौन था, काबील। काफ से काबील है और काफ से ही कातिल है जी। तो ये याद रखिएगा, मकतूल हाबील है जी। इसके बाद अगर आप देखें तो अंबिया में एक नबी हम याद करते हैं हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम। ऐसे मोटा मोटा जिक्र करते जाते हैं जी। आपको पता होना चाहिए अदरीस अलैहिस्सलाम जो है ये बेसिकली दर्जी का काम करते थे जी। और उसके बाद ये था कि 180 सिटीज इन्होंने बसाया। 180 सिटीज, शहर कितने थे जी, 180। और 1000 लैंग्वेज इनको आती थी, जुबानें जो है इनको कितनी आती थी जी, 1000। और आप याद रखिएगा कि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम जो है ये एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, और मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज इनके पास था जी। इन्हें इदरीन भी बोला जाता है। और जो कलम की इन्वेंशन आई है ना वो भी इनके दौर में आई है जी, कलम जो है। अच्छा अब आप ये देखें, बेसिकली तो आपको पता है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है ना उनके बारे में मतलब प्रॉपरली आता है कि वो उस्मानों में उठाए गए जी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, और कुछ जगहों पे हजरत इलियास का भी आता है, लेकिन जो प्रॉपरली है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। जुबैर, उजैर, उजैर अलैहिस्सलाम।
حضرت عزیر علیہ السلام ہے جی، جو مطلب ہے تورات کو جنہوں نے اکٹھا کیا تھا ان کا بھی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا جی. حضرت ادریس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے ذکر کرنا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. اب یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم 2 بولا جاتا ہے. آدم 2 انہیں بولتے ہیں، آدم ثانی بھی بولتے ہیں، انہیں نوح نجی اللہ بھی بولتے ہیں جی. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹوں میں آپ دیکھیں تو حام، سام، یافس اور کنان. یہ یاد رکھیے گا جی، یہ 4 نام آتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ فلڈ کا عذاب ہوا تھا تقریباً آدم علیہ السلام سے کے بعد 2242 سال گزرے تو ان کی قوم پہ کیا آیا تھا جی؟ سیلاب کا عذاب آیا تھا جی. اور اس میں یہ بیٹے تو ان کی کشتی پہ سوار ہو گئے تھے، یہ کنان نہیں ہوا تھا تو کنان اس فلڈ میں غرق ہو گیا جی. اب آپ یاد رکھیں کہ 2242 سال بعد ان کی کشتی کا نام کیا تھا؟ ارک. اور کشتی جو ہے 6 ماہ پانی پہ تیرتی رہی جی. اور اس کے بعد ایک پہاڑ کا نام ہے جودی پہاڑ، اس کو انگلش میں بولتے ہیں ارارت ماؤنٹین. یہ ٹرکی کے اندر ہے جی، ترکی میں. یہاں پہ یہ پہاڑ ہے جی، اور یہاں پہ رکی تھی. اور حضرت نوح کو آدم 2 اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ خانہ کعبہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا جی، اور دوبارہ سے سارا سسٹم جو ہے وہ دوبارہ سے چلا ہے، جس کو ہم مطلب ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا سسٹم. تو اس وجہ سے آدم 2 کا ٹائٹل انہیں دیا گیا جی. اسی طرح آپ دیکھیں تو اگر حضرت جو ہے کہ آ جائیں گے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے بھائی یہ جو مذاہب آئے ہیں نا، آپ نے یاد رکھنا ہے یہ حضرت سام سے جو ہمارے مذاہب ہیں نا، ان کو اگر آپ دیکھیں حضرت سام سے مذہب سٹارٹ ہوتے ہیں جی. سامی مذہب آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ مذاہب کی اگر ترتیب کی جائے تو 2 طرح کے مذہب ہے، سامی اور غیر سامی. تو آپ یاد رکھیے کہ سامی اور غیر سامی میں کیا ہے. سامی میں آپ یہ دیکھیں تو عیسائیت، یہودیت اور یہ اسلام، یہ سامی مذہب ہے. غیر سامی میں اگر آپ دیکھیں تو آ جاتا ہے آریائی اور غیر آریائی. یعنی آرین جو ہے نا، آرینز جنہیں ہم بولتے ہیں، آرینز آئے تھے نا جی. آپ کو پتا ہے کہ آرینز جو ہیں انہوں نے انڈس سیولائزیشن کو ختم کیا تھا. تو آرین مذہب آپ کو پتا ہے پہلا کون سا مذہب ہے جی؟ آرین مذہب ہندو مت. ہندو مذہب جو ہے پھر بدھ مت ہے، یہ سکھزم. جی آپ یاد رکھیں کہ جو آگ کے پجاری لوگ ہیں، فائر ورشپر. اس کے بعد اور بھی اس طرح کے ستارہ پرست، یہ سارے آرین مذہب ہوتے ہیں. غیر آرین میں کون سے ہیں جی؟ آپ نے یاد رکھنا ہے شنٹوئزم، کنفیوشزم ہے جی، اور تاؤزم. اس طرح کے جتنے یہ ازم ہے یہ بیسیکلی غیر آرینز میں آتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے مین جو مذہب ہے وہ سامی مذہب ہے، یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت. یہ حضرت سام سے چلے تھے، اس وجہ سے ان کو سامی مذہب بولا جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ. تو آپ نے یاد رکھنا ہے سر آپ کی سکرین کسی ٹائم دھندلی ہو جاتی ہے، یعنی پراپر ورڈنگ نظر نہیں آ رہی. پھر وہ اتنا بڑا لکھ رہا ہے، چھوٹا بھی بہت نظر آ رہا ہے، تو صحیح سے نظر نہیں آ رہا. ایک لفظ بہت اس سے بڑا کتنا لکھتا. اچھا اب یہ دیکھیں جی حضرت ابراہیم، آپ نے یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم کے ٹائٹلز پہلے یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں، لکھیں گے پھر بولیں گے. آپ نے یاد رکھیے گا کہ ان کے ٹائٹلز اگر آپ دیکھیں تو خلیل اللہ. آج تھوڑا سا ایشو ہوگا لیکن انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی اور کیمسٹری میچ ہو جائے گی جی.
خلیل اللہ. حضرت ابراہیم کا پہلا ٹائٹل کیا جی؟ خلیل اللہ. انہیں بولتے ہیں جد الانبیاء, انہیں بولتے ہیں ابو الانبیاء, انہیں بت شکن بھی بولا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا جی, خلیل اللہ, جد الانبیاء, ابو الانبیاء, بت شکن. یہ بیسیکلی جو ہے وہ ٹائٹلز جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت ابراہیم کے. یہ پیپرز میں آ چکے ہیں کئی دفعہ, تو آپ یاد رکھیے گا. تو حضرت ابراہیم, خلیل اللہ, جد الانبیاء, ابو الانبیاء, یہ ذہن میں رکھیے گا جی. ابھی بھی سکرین کلیئر نہیں ہے. جی یار اسکرین کلیئر ہے, اگر آپ کے موبائل پہ یا جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی جو وائٹ سگنل اگر آ رہے ہیں تو اس کا مینز کہ یہاں پہ ایشو نہیں ہے. دور ہے جی. بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ یہ ویسے تو ایک شہر ہے جی عراق کا, اس کا نام تھا ار. وہاں پہ یہ بستی تھی جہاں وہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ کو پتا ہے ان کا دور جو ہے وہ نمرود کا دور ہے جی. ار شہر, ٹھیک ہے جی, وہاں پہ. اچھا جی, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں عراق ان کا علاقہ ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھتے جانا ہے جی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ان کے ٹائٹلز لکھیں گے, پھر ان کا علاقہ ہے عراق کا, ان کا دور جو ہے وہ نمرود کا ہے جی. آپ کو پتا ہے کہ آتش نمرود میں گرایا گیا حضرت ابراہیم کو. کتنے دن رہے تھے؟ 40 دن. 40 دن آپ آگ میں رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ان کی اولاد کو اگر دیکھا جائے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. ایک کا نام حضرت ہاجرہ ہے جی, اور دوسری کا نام حضرت سارہ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ. حضرت ہاجرہ سے جو بیٹے ہوئے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل. اسماعیل کو کیا بولتے ہیں؟ ابو العرب, عربوں کے باپ بولا جاتا ہے. ان کا دوسرا ٹائٹل ہے ذبی اللہ. یاد رکھیے گا جی, حضرت اسماعیل کے 2 ٹائٹل ہیں, پیپر میں آ سکتے ہیں جی. ذبی اللہ کسے بولا جاتا ہے, ابو العرب کسے بولا جاتا ہے, حضرت اسماعیل کو بولتے ہیں جی. اور حضرت ہاجرہ کو بولتے ہیں ام العرب. عربوں کی ماں جو ہے وہ کسے بولتے ہیں جی؟ وہ حضرت ہاجرہ کو بولا جاتا ہے ام العرب. تو یاد رکھیے گا یہ. اور حضرت سارہ جو ہے یہ سید خاندان سے, یہ حضرت ابراہیم کی نا کزن تھے. اس وجہ سے ان کا ویٹیج بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ مصر کے ایک بادشاہ تھے حضرت ہاجرہ, اس کی بیوی بیٹی ہیں. اور حضرت سارہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی کزن تھی جی. تو اس وجہ سے یہ سید خاندان ہے جی. تو حضرت سارہ کی اگر آپ دیکھیں تو اولاد آتی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق کے بیٹے ہیں جی یعقوب علیہ السلام جو ہے. یعقوب کا ٹائٹل کیا تھا جی؟ آپ نے یاد رکھیے گا اسرائیل. اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا بندہ, اور خدا کے بندے سے جو نسل چلی اسے بولتے ہیں بنی اسرائیل. تو یاد رکھیے گا کہ جی یہ حضرت یعقوب کی نسل سے ہی بنی اسرائیل ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ آباد ہوئے فلسطین میں تو اس شہر کا نام پڑ گیا اسرائیل. یعنی اب جو فلسطین ہے بیسیکلی اب اس کو کیا کنورٹ ہو گیا جی؟ اب آپ کو پتہ ہے یہودی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آباد ہیں اور وہ بنی اسرائیل ہے جی. تو اسرائیل اس کا نام پڑا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ ٹائٹل ہے حضرت یعقوب کا. تو حضرت ابراہیم کی اولاد کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے جی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے جب آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوگا. تو ادھر سے میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا کیونکہ یہ فلسطین بنی اسرائیل یہ ایک جو ہے کہ سیکوینس بنتا ہے, یہ ہم ادھر لے جائیں گے مکہ والی سائڈ پہ. اب آپ دیکھیں تو حضرت یعقوب کے آگے 12 بیٹے ہیں جی. 12 بیٹوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون آتے ہیں؟ حضرت یوسف اور بنیامین. یاد رکھے گا جی, یوسف اور بنیامین 2 مطلب ہے کہ بیٹے مشہور ہیں. پھر ایک بیٹا جو تھا اس کا نام ہے یہودا, جس سے یہ کیا بنے جی؟ یہودی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا جی کہ حضرت
याकूब की औलाद है। और यूसुफ का आपको पता भी है कि सबसे खूबसूरत किस्सा जो कुरान में आया है वो किसका है जी? हजरत यूसुफ का एहसनुल कसस है जी। आपको पता है सबसे खूबसूरत किस्सा जो है वो हजरत यूसुफ का है। और आपको पता होना चाहिए जब ये छोटे थे, तकरीबन ये 7 से 9 साल के थे, तो इनके भाइयों ने इनको कहां फेंक दिया था जी? कुएं के अंदर। और उसके बाद इनको मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। फिर ये मिस्र के बाजार से बिक के अजीजे मिस्र, उसका नाम आप लिख लीजिएगा जी, फोतीफार ने इनको खरीदा था जी। और फिर उसके घर में ये पले। फिर उसकी बीवी का नाम है सर, किसने खरीदा था? जुलेखा। जुलेखा ने इनको क्या किया जी? इन पे फिदा हुई। फिर आपको पता है इन पे मुकदमे चले, वो आपके साथ सारी स्टोरी कुरान में है जी। ये तकरीबन 3 दिन कुएं में रहे थे जी, और उसके बाद इनको बेच दिया गया था। आपने याद रखें कि इसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे इजिप्ट में, वजीर खजाना। क्योंकि मैंने आपको बता दूं कि एक पूरा ख्वाब था जो आप सुनेंगे, उसमें आपने पढ़ा भी होगा। फोतीफार जो है ने खरीदा, ये अजीजे मिस्र था जी, ठीक है जी। तो आप याद रखेंगे कि फिर आपको सजा भी हुई थी 7 साल की, लेकिन 4 साल बाद आपको रिलीज करके फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। फिर हजरत यूसुफ और हजरत याकूब की मुलाकात 40 साल बाद हुई है। आपको पता है हजरत याकूब जो थे वो रो रो के उनका बिनाई चली गई थी। फिर हजरत यूसुफ ने अपना कुर्ता भेजा था, तो क्या हुआ जी? उन्होंने आंखों पे लगाया और बिनाई वापस आ गई। तो ये एक इनकी हजरत इब्राहिम की आल की आगे स्टोरी है जी। अब मैं आपको ना एक नबी है जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो भी बनी इसराइल से है जी, उनका जिक्र करेंगे जी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए उनका ताल्लुक जो है वो मिस्र से है जी, इजिप्ट में वो पैदा हुए थे। मूसा कलीमुल्लाह, आपने टाइटल याद रखना है जी, कौन है जी? मूसा कलीमुल्लाह। हजरत मूसा जो है ये छोटी उम्र में इनको आपको पता है कि दरिया नील में बहा दिया गया था। फिर ये किसके पैलेस के पास रुके थे जी? फिरौन। फिरौन का नाम जो था वो आपने याद रखना है जी, रैमसिस II है जी, रैमसिस II, जो उस दौर का फिरौन था। आपको पता है फिरौन बेसिकली टाइटल है, जैसे नजाशी एक टाइटल है ना जी, इसी तरह फिरौन भी मिस्र का जो भी बादशाह उस दौर में बनता था उसको टाइटल दिया जाता था। फिर भाई अब देखना पड़ेगा मूसा का। मूसा बेसिकली होता है वो मतलब बहुत एक तो है ना वो, जैसे मूसा का मतलब तो होता है बहुत ही बारीक। ये मूसा जो है ना इनका ये बेसिकली इब्रानी लैंग्वेज में है? हाँ, लेकिन ये चेक कर लेंगे एग्जैक्ट मीनिंग जो है ना वो उसको देख लेंगे, क्योंकि इब्रानी हिब्रू लैंग्वेज में है जी ये लफ्ज जो है। आप याद रखिए जी रैमसेस II, ठीक है जी, उस दौर का वो ये था अपना, पानी से निकाला गया, भाया गया, ये भी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मजीद चेक कर लेंगे क्योंकि मेरे भाई 1 पेपर में ना कोई गुंजाइश नहीं होती सर, जो यहूदी है वो आर्गूमेंट की। या तो फुल एग्जैक्ट होना चाहिए, या मतलब है कि वो चीज मतलब है ना कि गैर यकीनी नहीं। क्योंकि अब देखो ना कि मेरे ऊपर भी मेरे में कोई वही नाजल नहीं होती, ठीक है ना जी। हम लोग भी नॉलेज बुक से लेते हैं, चीजों को अरेंज करते हैं, फिर करते हैं। तो जो चीज मुझे एग्जैक्ट श्योर होगी हम वो आपके साथ क्या हुआ है? अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि मकसद है कि जो चीज मेरे भाई एग्जैक्ट श्योर होगी ना वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिस पे इशू आएगा उस पे टाइम लेंगे, ताकि मेरे भाई आपसे ना यहाँ पे ये कोई दाद वसूल करना कोई मकसद नहीं है। मकसद जिस मकसद के लिए हम आए हैं ना यहाँ पे वो पूरा करना है जी। तो इस वजह से इंशाल्लाह हम आपको जो चीज करवाएंगे वो बिल्कुल ठीक होगी। जी जी जी, वो ये आप देखें कि आप याद रखिएगा कि ये इसका जो मीनिंग आया है वो दोस्त ने रिसर्च किया है, वो कहते हैं कि जो न्यू बॉर्न है, चाइल्ड बेबी जो है वो पानी से निकाला गया, ठीक है जी, सेव्ड बाय वाटर जो है, पानी ने जिसको सेव किया उसका नाम जो है वो मूसा है जी।
اچھا جی اب یاد رکھیے گا جی موسیٰ کلیم اللہ فرعون اس کا دور ہے جی. اب آپ نے یاد رکھیں جی آگے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے جی حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں جی. ایک تو آپ نے یاد رکھیے گا ان کا ایک عصا تھا جی, معجزہ جو ہے ایک ڈنڈا تھا جی. آپ کو پتہ ہے اس کو انہوں نے پتھر پہ مارا تو چشمے پھوٹ پڑے, اگر سمندر پہ مارا تو رستے بن گئے, اگر پھینک دیا میدان میں تو سانپ بن گیا. یہ ان کا ایک معجزہ تھا. دوسرا یہ کوئی طور, اگر آپ ایجپٹ کی لوکیشن کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا جی, یہ دیکھیے گا یہاں پہ یہ پورشن ایجپٹ کا اور اس کے ساتھ یہ والا ہے جی. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایجپٹ ہے جی, یہ والا پورشن جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سینائے پیننسولا ہے جی, سینائے پیننسولا. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ساتھ ایشو ہوا تھا اس سے پہلے بھی یہاں سے کراس کر کے گئے تھے جی. آپ کو پتا ہے اس کے آگے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جارڈن آ جاتا ہے, جارڈن اور فلسطین. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتا ہے جب حضرت موسیٰ 25 سال کی عمر میں تھے انہوں نے ادھر ایک مصری کو مکہ مارا تھا اور وہ مصری جو ہے وہ کیا ہو گیا جی, مر گیا اور یہ بھاگ کے ادھر چلے گئے تھے. اور پھر یہاں سے آپ کو پتا ہے یہ بیت المقدس فلسطین گئے تھے جی. وہاں پہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام, شعیب علیہ السلام جو ہے نا جی ان کی بکریاں چرائی تھی جی 12 سال. انہوں نے ان کو بیٹی کا رشتہ دیا اور یہ پھر مطلب وہاں سے واپس آ رہے تھے. اس سینائی پیننسولا میں آپ کو پتا ہے کوئی طور ہے جی, یہ یاد رکھیے گا, کوئی پوچھے کوئی طور کہاں پہ ہے تو سینائی پیننسولا میں ہے. یہاں سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے, پھر ان کا اعلان نبوت ہوا ہے. حضرت موسیٰ کا بھی اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی 40 سال کی عمر میں جی. تو یہ ریڈ سی کو کراس کر کے یہاں پہ آتے ہیں, پھر فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے. آپ کو ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں نا لکنت تھی. لکنت سمجھتے ہیں جی, زبان پراپرلی لفظ پرناؤنس نہیں کر سکتے تھے. ہوا یہ تھا اس میں پھر مارنا بھی نہیں چاہتا تھا شک کی بنا پہ کہ کیونکہ بچے کو ختم کر دیا جائے. تو ہوا کیا جی, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس طرح کہ اس نے نا پھر اپنے وزراء سے مشورہ کیا جی کہ آپ مطلب ہے کہ کیا کریں جی, کہ اس انہوں نے کہا جی ہم کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی ایک طرف جلتا ہوا انگارہ رکھیں جی اور ایک طرف ریڈ جو ہے نا وہ پتھر ہو جی, سرخ رنگ کا پتھر, درمیان میں بچے کو بٹھا دے. اگر تو بچہ ویژنری ہے تو یہ پتھر کی طرف جائے گا, اور اگر یہ معصوم ہے تو یہ جو ہے کہ کہاں پہ رہتے جی, پتھر کی طرف. لیکن جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ اٹھا کے کس پہ رکھ دیا جی, انگارے پہ, جو آپ نے منہ میں رکھ لیا, جس سے آپ کی زبان جل گئی تھی. آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کے بھائی ہیں حضرت ہارون, وہ بھی نبی بنے جی, کیونکہ اللہ سے انہوں نے. تو آپ نے یاد رکھیے گا کہ ہارون علیہ السلام بھی کیا ہے جی, اللہ کے نبی ہیں. موسیٰ رسول ہیں اور ہارون نبی ہیں. آپ کو پتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ جسٹ جو ہے وہ میسنجر آف گاڈ ہے جی. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ رسول ہے جی. رسول کیا ہوتا ہے, صاحب شریعت ہوتا ہے, جو پوری کتاب کوڈ آف کنڈکٹ لے کے آتا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کوسچن دوستو آتا ہے کہ کس سی کو کراس کر کے یہ سینائی پیننسولا گئے تھے. تو یہ ریڈ سی کو کراس کیا تھا. یاد رکھیے گا یہ سی کون سا جی, ریڈ سی, جسے بحیرہ کلزم بولتے ہیں. پھر بھئی بیجر تو آپ دیکھیں کہ عصا کے معجزات ہے, پھر وہ کلام اللہ ہے, پھر اللہ سے مطلب یہ جو مطلب آپ دیکھیں تو یہاں پہ من و سلوہ کا ہے, بادلوں کا سایہ ہے. یہ سارے معجزات کس کے ہیں, حضرت مطلب ہے کہ موسیٰ کی قوم پہ یہ آیا ہے نا جی, حضرت موسیٰ کے اوپر. آپ دیکھیں تو عصا کے بھی 3 معجزے. تو عصا کے ہیں کہ پتھر پہ مارا تو چشمے پھوٹے, سمندر پہ مارا تو رستے بنے, میدان میں پھینکا تو سانپ. وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جی, وہ مطلب ہے کہ بیسیکلی ان کو آرڈر بولتے ہیں.
اور آپ کو پتا ہے ان پہ بک نازل ہوئی تھی تورات. تورات جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ. تو اولڈ ٹیسٹامنٹ عہد نامہ عتیق بولتے ہیں جی، عہد نامہ عتیق. تو یہ یاد رکھیے گا جی. تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا اگر ذکر آئے تو میرے بھائی آپ نے ایجپٹ یاد رکھنا ہے، کیونکہ ایجپٹ میں یہ نبی آئے تھے. اب ایک اچھا میرے بھائی آپ نے یاد رکھنا، سمپل ہم کہہ رہے تھے موسیٰ کلیم اللہ، ان کو اعلان نبوت جو ہے وہ کتنا ہے جی؟ بیسیکلی میرے بھائی ایگزیکٹ نہیں ہے تعداد رسول کی کہیں دی گئی. بیسک آپ دیکھیں کہ 26 انبیاء کا قرآن میں ذکر آیا ہے، اور ساتھ آپ یاد رکھیے گا کہ رسول وہ ہے جو صاحب شریعت ہے. ٹھیک ہے جی. ان میں مطلب ایگزیکٹ جو ہے وہ مطلب جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بکس والے آپ کے سامنے آتے ہیں جی یہ رسول ہے، اور باقی سارے جو ہیں وہ نبی ہیں، کیونکہ اس طرح ایگزیکٹ نہیں ہے. تفسیروں میں بیسیکلی جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ 313 رسول ہیں اور باقی، لیکن ایگزیکٹ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بات کر رہے تھے، آگے چلیں گے آپ کو نبی ذکر کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا. جی آپ کو پتا ہے باپ اور بیٹا دونوں نبی تھے جی. داؤد علیہ السلام یاد رکھیے گا کہ وہ ان کو کیا بولتے ہیں جی؟ ان کو بولتے ہیں خلیفہ اللہ. آپ کو پتا ہے داؤد کا ذکر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ اٹیچ ہے، کیونکہ حضرت داؤد جو ہے ان کے معجزات میں دیکھا جائے تو یہ فلیوٹ کا معجزہ ہے جی، بانسری کا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ ہے زرہ کا. آپ کو پتا ہے پہلی آرمر جو بنائی ہے، زرہ جو بنائی ہے، وہ بھی کس نے بنائی ہے جی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. تو آپ یاد رکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بیت المقدس کا آغاز کیا تھا جی بنانے کا، لیکن بعد میں یہ کمپلیٹ ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے کیا ہے جی. تو یاد آپ نے رکھنا ہے داؤد علیہ السلام کو جی، ان کے معجزات اور ان کی بک ہے زبور. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم چلتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ذکر آتا ہے کہ ان کی جنوں پرندوں ہواؤں سب پہ ان کی حکومت تھی جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کی نا یہ حاضری لگاتے تھے پرندوں کی بھی، محفل سے ایک پرندہ غائب ہو جاتا ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں جی؟ ہدہد، وڈ پکر ہے جی. وڈ پکر جو ہے وہ پرندہ ہے جی، وہ غائب ہو گیا جی. انہوں نے کچھ عرصے بعد جب وہ آیا تو اس سے پوچھا بھائی تو کدھر تھا؟ تو کہتا ہے میں یمن کی طرف چلا گیا تھا. یمن میں ایک ملکہ ہے جی، ملکہ سبا، اس کا اصل نام ملکہ بلقیس تھا جی، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے اور بہت بڑا سلسلہ ہے جی. تو انہوں نے نا اس کا کیا جی، اس کو خط لکھا کہ یا تو پھر ہو جا جنگ کے لیے تیار یا تو مسلمان ہو جا. تو اس نے کہا کہ میں پہلے کیا کرنا چاہتی ہوں جی؟ پہلے آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اگر تو آپ سچے اللہ کے نبی ہیں تو کیا ہو جائے گا جی کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی، ورنہ کیا ہو جائے گا جنگ تو پھر چلتی رہے گی جی. تو اس طرح وہ جب وہاں سے موو کرتی ہے تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں حضرت سلیمان جو تھے یہ بیسیکلی سعودی عربیہ سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ فلسطین میں بیٹھے ہوئے تھے اس ایریا. یہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ جارڈن آ جائے گا جی، جارڈن کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ عراق والا پورشن ہے جی، یہ سارا یہ عراق ہے جی. آپ یہ دیکھیں یہ جارڈن، یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے جی بیسیکلی یہ فلسطین میں جی اس ایریا میں. اور وہ ملکہ کہاں پہ ہے جی؟ وہ یمن میں یہاں پہ ہے جی. یہاں سے وہ موو کرتی ہے، اس نے جانا تھا فلسطین میں. تو حضرت سلیمان کہتے ہیں مجھے اس کا تخت چاہیے. جو کون لے کے آئے گا؟ تو قرآن میں آتا ہے کہ ایک جن جو تھا وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی جو مجلس چل رہی ہے نا اس تک، اس کے اینڈ ہونے تک میں اٹھا کے لے آؤں گا. لیکن قرآن میں آتا ہے ایک اللہ کا بندہ، اس کا تفسیر میں نام آیا ہے آصف بن برخیہ.
یہ جو بندہ ہے نا جی، اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگے گا نا، اتنے میں تخت اٹھا کے یمن سے کہاں رکھ دوں گا جی؟ یہاں پہ۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت جو سلیمان علیہ السلام تھے، یہ اللہ کا بندہ تھا، یہ اللہ کے نبی ہیں، تو ان کی پاور اس سے بہت زیادہ تھی، یعنی آصف بن برخیہ سے حضرت سلیمان کی پاور زیادہ تھی۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میرے عام بندے بھی جو ہیں ان کے اندر بھی کتنی پاور ہے جی۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ ملکہ پھر مسلمان ہوگی اور اس کی بعد میں حضرت سلیمان سے شادی بھی۔ تو یہ باپ اور بیٹا دونوں نبی تھے جی۔ ہواؤں پہ سورت نمل میں آپ کو پتا ہے پورا وہ چیونٹی کا ذکر آتا ہے جی، جو حضرت سلیمان کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتی ہے۔ تو سورت نمل چیونٹی کے نام سے مطلب ہے کہ سورت ہے جی، تو یاد رکھیے گا جی۔ اچھا اب آپ دیکھیں تو ایک نبی ہے جی جو عراق کی سرزمین میں حضرت یونس علیہ السلام، آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت یونس جو ہے، یونس بن جو ہے وہ متی ہے جی ان کا پورا نام۔ یاد رکھیے گا یہ علاقہ جو ہے نا نینوا، نینوا جس کا نیا نام آج کل ہے موصل، یہ موصل جو ہے یہ بیسیکلی عراق کا شہر ہے جی، اس وقت یہ نینوا تھا، اور یہ آتا ہے بیسیکلی ٹگرس ریور کے کنارے، ٹگرس جسے کیا بولتے ہیں جی دجلہ۔ آپ کو پتہ ہے یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی لیکن قوم نہیں مانی، انہوں نے بد دعا کی، انہوں نے کہا یا اللہ یہ ٹھیک ہونے والے نہیں، ان کو تباہ کر دے، اور بد دعا کر کے نکل پڑے۔ پیچھے سے جب قوم کو پتا چلا کہ نبی چلا گیا ہے تو اب تو مسئلہ ہونا ہی ہونا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے جی کہ انہوں نے پیچھے سے توبہ کر لی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ دریا میں جا رہے تھے تو دریا میں ایک طغیانی سی آ گئی، اور کشتی میں جو لوگ سوار تھے انہیں لگا کہ اگر وزن اسی طرح رہے گا تو کیا ہو جائے گا جی، کشتی ڈوب جائے گی۔ انہوں نے نا قرہ نکالا، یعنی فال نکالتے تھے، قرہ اندازی کرتے تھے، تو نام آتا تھا یونس علیہ السلام کا۔ 3 دفعہ قرہ نکالا گیا، تینوں دفعہ ان کا نام آیا، انہوں نے یونس کو پکڑ کے کہاں کر دیا جی؟ دریا میں پھینک دیا۔ اب مچھلی نے ان کو نگل لیا، 40 دن یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس وجہ سے ان کو ٹائٹل دیا گیا ذوالنون، لارڈ آف فش، لارڈ آف فش کا ٹائٹل ہے جی ان کا۔ تو یاد رکھیے گا ان کا ایریا ہے نینوا عراق، جسے آج کل موصل بولتے ہیں۔ اچھا جی اب اگر آپ دیکھیں ایک نبی ہے حضرت عزیر، عزیر علیہ السلام۔ آپ کو تو کوشچن بڑی دفعہ آیا ہے کہ جب تورات بکھر گئی تھی تو تورات کو دوبارہ کاپی میں جانے کے کولیکٹ کس نے کیا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہ گدھے پہ سواری کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے گدھے والے نبی تھے جی، گدھا تھا ان کا۔ گدھا جو ہے ایک گدھا سرکار کا بھی تھا جی، اس کا نام تھا یافور۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک گدھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے نا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو اس نے کہا کہ یار، اس گدھے نے آپ سے کلام کیا، کہا یا رسول اللہ کہ میری نسل کے جتنے بھی گدھے ہوئے ہیں وہ سارے جو تھے ان پہ نبیوں نے سواری کی، تو آپ بھی مہربانی کر کے مجھ پہ سواری کیا کریں۔ تو آپ نے وہ گدھا خرید لیا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو ملنے جاتے تھے تو اس گدھے پہ سوار ہوتے تھے تو گھر سے نا تھوڑا سا پیچھے اتر جاتے تھے، وہ خود گدھا آگے جاتا تھا اور لوگوں سے جا کے دروازہ ناک کر کے اپنی گردن کے اشارے سے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے۔ تو اس طرح یہ گدھا آپ کی سواری میں رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے گئے تو یہ گدھا جو ہے مدینے کی دیواروں گلیوں میں دیواروں کے ساتھ ٹکرا کے پھر ایک کنویں میں جا گر گیا تاکہ میرے اوپر اب کوئی اور بندہ سواری نہ کرے۔ تو عزیر علیہ السلام کا بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ بھی ایک گدھے پہ سواری کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو فلسطین ہے نا جی، بیت المقدس، اس کے پاس سے جب گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بستی ویران ہو چکی تھی، تو آپ نے دعا کی کہ اللہ کی یہ بستی کیسے دوبارہ آباد ہوگی؟ تو اللہ نے کہا کہ اے عزیر تجھے میری ربوبیت پہ کوئی شک ہے؟ تو کہا کہ نہیں، بس میں تو تھوڑا کانفیڈنس کے لیے پوچھ رہا ہوں، تھوڑا کلیئر ہو جائے کہ کیسے کرنا ہے جی۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ کیا ہوا جی، اللہ نے ان کو نیند دے دی۔ اب یہ نیند جب آئی ہے نا جی تو بعد میں جب یہ جاگے تو اللہ نے ان سے پوچھا بھئی کتنا سوئے جی؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی چند لمحے سویا ہوں گا۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ تو تقریباً 100 سال تک سویا رہا جی،
اور یہ دیکھ تیرے سامنے ہم نے بستی کو آباد کر دیا. اپنے گدھے کو دیکھ تو گدھا وہاں پہ تھا ہی نہیں, تھوڑی مٹی تھی اس میں ہلچل ہوئی اور گدھا جو ہے ہڈیاں سیدھی ہوئی اور زندہ ہو گیا. پھر اللہ نے کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھ, تیرا کھانا ہم نے خراب ہی نہیں ہونے دیا. تو مطلب ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ اس پہ قادر ہے جی. تو یاد رکھیے عزیر علیہ السلام جو ہے انہوں نے تورات کی کاپیوں کو دوبارہ سے کلیکٹ کیا تھا جی, حضرت عزیر علیہ السلام. اور عزیر ابن اللہ بھی بولتے ہیں یہودی لوگ. 100 سال آپ نے یاد رکھنا ہے, تقریباً 100 سال کا عرصہ جو ہے وہ یہ لگا تھا جی. اب آپ قرآن میں جو ٹائم دیا گیا جی 100 سال کا عرصہ جی, اور ان کو عزیر علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیے تھے. اب اگر آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام, آپ کو پتا ہے کہ یہ حضرت جو ہے سارا کے یہ نیفیو ہیں, نواسے ہیں جی بیسیکلی حضرت لوط علیہ السلام. ان کی قوم جو تھی نا یہ آپ دیکھیں فلسطین کا ایریا جی, وہاں پہ تھے. اور ان کی قوم کیا تھی جی, گیزم کا شکار تھی جی. 100 سال سوئے تھے جی. تو آپ یاد رکھیں کہ لوط علیہ السلام جو ہے ان کی قوم گیزم. آپ کو پتا ہے آج کل ایک بیماری ہے ہومو سیکشولیٹی آ گئی ہے. آپ کو پتا ہے لیگلائز ہو گئی ہے کہ میل میل سے شادی کر سکتا ہے اور فیمیل فیمیل سے شادی کر سکتی ہے جی. تو آپ یاد رکھیے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ گیزم کا شکار تھی. تو اللہ نے ان کو حضرت سارا جو کہتا ہے بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اچھا جی آپ یہ دیکھیں کہ ایک لفظ آتا ہے لواتت, وہ ان سے ہی آیا جی لوط علیہ السلام کی قوم پہ. تو آپ کو پتا ہے پوری سٹوری ہے جی اس کی کہ 2 فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس اور ان کی پوری قوم آ گئی تھی کہ مطلب یہ بچے ہمیں دے دے. تو پھر ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا ہے پتھروں کا. اگر آپ دیکھیں تو ایک نبی ہے جی سعودی عربیہ کی سرزمین میں آیا ہے حضرت صالح علیہ السلام. اونٹنی والے معجزہ جس کا آ جائے, اونٹنی کا معجزہ تو کون سا آئے گا جی, حضرت صالح علیہ السلام. تو آپ یاد رکھیے گا کہ صالح علیہ السلام کی قوم کو بولتے ہیں قوم سمود. تو یہ صرف اونٹنی والا معجزہ یاد رکھیے گا, اور ان کی قوم کا نام قوم سمود ہے جی. یہ سعودی عربیہ کا علاقہ ہے جی. آخر میں اگر آپ دیکھیں تو ذکر آتا ہے حضرت زکریا کا, حضرت یحییٰ کا, حضرت عیسیٰ کا جی. حضرت زکریا نے پرورش کی حضرت مریم کی. زکریا جو ہے یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے جی, کارپینٹر تھے جی. انہی کے آگے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ, اور آپ کو پتا ہے یہ حضرت مریم کی پرورش انہوں نے کی, اور اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ. یہ یاد رکھیے گا. تو حضرت یحییٰ جو ہے یہ بیسیکلی حضرت زکریا کی دعا کے نتیجے میں ہوئے تھے جی. اب آپ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کے اوپر کوشچن آ سکتا ہے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے معجزات کیا تھے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے جی. آپ یاد رکھیے گا مردوں کو زندہ کرتے تھے جی. دوسرا جو کوڑ کے مریض تھے جی, آپ یہ دیکھیں لیپروزی کے مریض, ان کو ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. پھر آپ پرندے بناتے تھے جی مٹی کے, ان کو پھونک مارتے تھے وہ اڑ جاتے تھے جی. تو اس طرح یہ معجزات تھے. دوسرا آپ کو پتہ ہے ان پہ بک نازل ہوئی تھی انجیل, جسے نیو ٹیسٹامنٹ بولتے ہیں جی. اور اس کی ماڈرن جو شکلیں ہیں وہ 6 کتابیں آپ دیکھیں کہ اپنا لوکا ہے, 4 جو ہے یوحنا, متی اور مرکس. یہ اس کی اتھینٹک کاپیاں ہیں انجیل کی, کیونکہ اور بھی بہت زیادہ لکھی گئی ہے لیکن یہ زیادہ مطلب ہے لوکا, یوحنا, متی اور مرکس. تو عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں تقریباً ان کی جو عمر ہے وہ 30 سے 33 سال مانی جاتی ہے جی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ اگر 1 AD سے اگر دیکھیں تو یہ 33 ایئر ان کی بنتی ہے. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 4 AD کو پیدا ہوئے تھے, تو اس وجہ سے تقریباً 30 سے 33 سال کا پیریڈ ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. اکارڈنگ ٹو کرسچن آئیڈیالوجی ان کو صلیب چڑھایا گیا جی. آپ کو ایک بندے کا نام تھا پولیٹس.
जो यहूदी था जी, जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया जी, सलीब चढ़ाया। और अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन आइडियोलॉजी वो ये है कि आपको पता है ये सलीब क्यों पहनते हैं जी, ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सलीब चढ़ गए और उन्होंने हमारे गुनाहों का किफारा अदा कर दिया। अब आप देखें कि ये इसी वजह से ये कहते हैं कि हमें चंद दिन भी नहीं जो है ना वो जहन्नम में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे गुनाहों का किफारा किसने अदा कर दिया जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। और यहूदी लोग भी कहते हैं कि अगर हम गए तो चंद दिन हमें आग छुएगी, उसके बाद हम भी क्या हो जाएंगे जी, जन्नत में जाएंगे। और मुसलमान भी कहते हैं जो बंदा मतलब है कि इस दुनिया में गुनाह करेगा वो अपने गुनाहों का सारा हिसाब देने के बाद वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्योंकि उम्मत है तो उसने आखिरकार किधर जाना है जी, जन्नत में जाना है। तो सारे ही जन्नत के पूरे पूरे कार्ड लेके बैठे हुए हैं, ठीक है जी, तो मसला तो है किसी को नहीं। तो याद रखिएगा जी, ये थोड़ा सा अंबिया का जिक्र था जी। मेरे भाई आप याद रखिएगा कि ये लूका, यूहन्ना, मत्ती और मरकस, ये देखे ना, लूका, अंजीले लूका है, यूहन्ना है, मत्ती और मरकस, ये चार किताबें क्रिश्चियनिटी में भी ऑथेंटिक मानी जाती है। मेरे भाई आपको पता है ना कि कुरान वाहिद है, आप चार किताबें आपको पढ़ाई हैं, तौरात है, जबूर है और अंजील है और कुरान है। तो आप देखेंगे तीनों की कापियां हुई हुई हैं, लेकिन कुरान एक वाहिद है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैंने ये खुद नाज़िल किया और मैं खुद ही इसकी हिफाजत करूंगा। ये कुरान का बहुत बड़ा मौजज़ा है, कुरान इटसेल्फ बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसी वजह से तो आप याद रखें कि इस अंदाज में कि कोई बंदा भी आज तक एक कुरान में बाकायदा इसका जिक्र आया कि फातू मतलब है कि बेसूरत मिन मिसलिही, कि इस तरह की कोई सूरत ले आओ आप, अगर तुम समझते हो कि ये कलाम इंसानी है। तो अल्लाह ने कहा सूरत नहीं आती तो एक आयत ही ले आओ, साथ ये भी कहा तुम नहीं ला सकते। आपको पता है अरबी ये नहीं थी कि लोगों को अरबी नहीं आती थी। आपको पता है कि पोलिटस बेसिकली मेरे भाई वो बंदा था जिसने सजाए मौत दी, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे लटकाया गया अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन आइडियोलॉजी। हमारी आइडियोलॉजी है कि अल्लाह ने उनको आसमानों पे उतार लिया और उठा लिया और दोबारा वो क्या हो गया जी, वो दोबारा अल्लाह के मतलब के फजल से वो उम्मत मोहम्मदी में आएंगे जी और फिर इस्लाम के लिए वो जंग करेंगे। अब मेरे भाई चलते हैं, हम बात करेंगे जी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि हमने कुछ दोस्तों ने हमारा वो डेमो लेक्चर लिया था, लेकिन उससे थोड़ा और डिटेल करवाऊंगा जी आज। आपने याद रखना है कि ये हमने जो मैप बनाया था जी, ये है सऊदी अरेबिया जी, अरेबिया। इसके नीचे आप यहां पे देखें तो ये यमन आएगा जी और ये ओमान है जी। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये यूएई है जी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी कितनी स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं। आपने याद रखना है कि 7 स्टेट्स हैं किसकी जी, यूएई की 7 स्टेट्स। आपको पता है ये 1971 में क्या बना है, यूएई, ठीक है जी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कब बनी है जी, 1971 में। इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो एक मुल्क है जी कतर, कतर के साथ एक आइलैंड है जी बहरीन, और फिर आप ये देखें तो यहाँ पे कुवैत आ जाता है और कुवैत के साथ ये वाला पोर्शन क्या है जी, ये है इराक, इराक के साथ ये जॉर्डन और जॉर्डन के साथ ये इसराइल। तो याद रखिएगा जी ये इराक है, ये जॉर्डन है, ये आ जाता है जी इसराइल। इस सारे पोर्शन को बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। मेरे भाई हजरत सारा आपको बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ है जी, ये बेसिकली जो है वो कजन थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अच्छा जी आगे देखिएगा, ये अरेबियन पेनिनसुला है। अब हमने यहां से इस्लामिक हिस्ट्री को डिस्कस करना है। आपको पता है कि इसके इधर आप ये देखें तो यहाँ पे क्या पोर्शन आता है जी, ये ईरान है जी, ये सारा क्या है जी, ईरान आगे। आप याद रखें ये गल्फ है, पर्शियन गल्फ, पर्शियन है जी। यहां पे नीचे अगर आप देखें तो अरेबियन सी है, यहां पे आप देखें इस साइड पे अभी आप पढ़ के आए हैं रेड सी, जिसे हम
بحیرہ ہے کلزم بولتے ہیں. افریقہ اور ایشیا کے درمیان ریڈ سی آ جائے گا, نیچے عربین سی ہے, یہ گلف ہے جی. تو 3 سائڈوں پہ پانی لگ گیا اور ایک سائڈ پہ اوپر آپ کو ہوتا ہے یہ لبنان اور یہ سیریا والا ملک آتا ہے جی. تو اس وجہ سے اس کو عربین پیننسولا بولا جاتا ہے. عامر بھائی آپ دیکھیں ہم نے انبیاء کا ذکر کیا, کچھ انبیاء فلسطین سے ہیں, کچھ جارڈن میں ہیں, کچھ عراق میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں. تو یہ سارا عرب سیٹ اپ میں ہی انبیاء زیادہ مطلب ہے کہ آئے ہیں جی. صرف حضرت آدم علیہ السلام پہلے انڈیا میں آئے جی, سری لنکا, تو ایک ہی نبی کی ضرورت پڑی ہے, پھر انڈیا والے صحیح ہو گئے جی. زیادہ نبی کہاں پہ آئے ہیں جی؟ عرب میں. تو عرب والے ابھی بھی آپ کو پتا ہے ٹھیک نہیں ہوئے. تو یاد رکھیے جی کہ اب ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نیچے یہ مکہ ہے, مکہ کے نیچے طائف ہے جی. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک پورٹ آتی ہے جدہ, جدہ پورٹ جو ہے وہ ریڈ سی میں ہے جی. پھر مکہ کے اوپر آپ دیکھیں تو مدینہ آتا ہے, پھر یہاں پہ خیبر آتا ہے, خیبر کے بالکل ادھر آپ دیکھیں تو آپ کو تبوک نظر آئے گا. تو مطلب یہ شہر اس طرح آپ کو ادھر آنے ہیں نظر. آپ یہ دیکھیں تو ادھر ایک شہر آتا ہے دمام, سعودی عربیہ کا. اب اگر ہم ڈسکس کریں تو پہلی چیز تو عربین پیننسولا کی پچھلی کلاس میں آپ کو بتائی تھی کہ 11,86,600 مائل جو ہے وہ کیا تھا جی, یہ بیسیکلی اس کا رقبہ ہے جی. یہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے عربین پیننسولا ہے, اس کا رقبہ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ 11,86,600 مائل ہے جی. پھر آپ کو میں نے 2 کروائے تھے بیسیکلی, ادھر ربع الخالی ڈیزرٹ ہے جی, پھر النفوذ ڈیزرٹ ہے جی. النفوذ آپ کو پتہ ہے ان دونوں کو ہم نے اکٹھا کیا تھا, نام دے دیا گیا تھا عربین ڈیزرٹ. دنیا کا دوسرا بڑا گرم یا ریت والا ڈیزرٹ کون سا ہے؟ النفوذ ڈیزرٹ ہے جی. اچھا دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے عربوں کی جو 3 قسمیں تھیں ان میں آپ دیکھیں تو عرب باعدہ, پھر عرب عاربہ اور عرب مستعربہ. یہ 3 نسلیں آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جو عرب باعدہ تھے میں نے آپ کو بتایا تھا قوم سمود اور قوم عاد, یہ برباد ہوئے عرب ہے جی, بیسیکلی یہ ختم ہو گئے تھے. پھر عرب عاربہ میں آپ یہ دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو یمن والی سائڈ پہ, یہاں پہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہاں پہ قوم سبا اور قوم حمیر جو ہے یہ آباد تھی جی اس ایریا میں. یہ زرخیز علاقہ تھا جی. ان کا تانی عرب بھی بولتے ہیں. یہ جو سعودی عربیہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے نا, انہیں بولا جاتا ہے عرب مستعربہ. ان کا دوسرا نام عدنانی عرب بھی ہے جی, اور ان کو مزری عرب بھی بولا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا جو سعودی عربیہ کے عرب ہیں ان کا یہ ٹائٹل تھا جی. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پری اسلامک پیریڈ جو ہے اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں, کیونکہ یہ خاندان جو تھے نا ان کو آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے جس نے یونائٹ کیا تھا, کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں دیکھا جائے تو ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, کہ حضرت اسماعیل جب چھوٹی عمر میں تھے تو آپ کو پتا ہے صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں تھی جی, ان کے درمیان حضرت ابراہیم چھوڑ کے ان کو چلے گئے تھے جی, شیر خوار بچے تھے آپ. تو کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ نے صحیح کی تھی, یعنی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا 7 چکر لگائے تھے جی, اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ صحیح. اور ہر حاجی پہ یہ کیا ہے جی کہ سنت ہے حضرت ہاجرہ کی, یہ حج کا رکن ہے جی صحیح کرنا. تو اب یاد رکھیے گا یہاں پہ چشمہ پھوٹا تھا جس کا نام ہے آب زمزم. زمزم جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا مطلب ہے رک جا. یہ واٹر از اے سمبل آف لائف. تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس پانی کی وجہ سے یہاں پہ کیا باغات بن گئے تھے جی, اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے بنو جرم یہاں پہ آباد ہوا ہے جی. اور پھر بعد میں مرو جرم کے ایک بندہ ہے مزاز بن عمر جو ہے, یہ آپ نے یاد رکھیے گا اس کی بیٹی ہے سیدہ, اس سے حضرت ابراہیم اپنا یہ شادی ہوئی تھی حضرت
اسماعیل کی، اور یہاں سے پھر ایک خاندان سیٹ اپ ہوا. ان کے 12 بیٹے تھے حضرت اسماعیل کے. تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس طرح 12 خاندان بنے ہیں جی. اگر آپ دیکھیں تو اسماعیل سے نیچے آ جائے گا، اگر کافی پشتوں بعد ایک نام آتا ہے عدنان کا، پھر آتا ہے کیدار کا، پھر آپ یاد رکھیے گا کیدار کے بعد ہے فہر بن مالک، جس کا ٹائٹل کیا ہے جی؟ قریش کا، قریش مکہ بولتے ہیں جی. فہر بن مالک کے بعد ایک بندہ ہے جی کلاب. کلاب آپ یاد رکھیے گا کہ اس کی اولاد میں آتا ہے قصی بن کلاب. اس نے عربوں کو یونائٹ کیا. پہلا اگر آپ یاد رکھیں کہ عربوں میں کوئی رولر آیا جس نے عربوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ قصی بن کلاب ہے جی. یہ بندہ جو ہے اس نے ایک پارلیمنٹ بنائی تھی جی، دار الندوہ. آپ کو تھا مکہ کی پارلیمنٹ تھی نا، اس کا نام تھا دار الندوہ. یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ تھا کہ اس میں سارے، اس کو مجلس شورا بھی بولا جاتا ہے جی. آپ نے یاد رکھیں کہ یہ شورا کے جو سارے انتظام تھے نا وہ یہاں سے کیے جاتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان جو ہے نا ان کو بعد میں پھر ڈیوٹیاں بھی دی گئی مجلس شورا کے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ کمانڈر آرمی کا. آرمی کی جو کمانڈرشپ تھی وہ بیسیکلی دی گئی تھی بنو امیہ کو. لیکن مجلس شورا دار الندوہ کا جو انتظام تھا نا جی، وہ آپ کو بنو اسد کو دیا گیا تھا. ایک قبیلہ ہے حضرت ختیجہ کا، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت ختیجہ کا یہ قبیلہ ہے بنو اسد. ٹھیک ہے جی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دار الندوہ کا انتظام اور اس کے ساتھ جو ان کو اختیار دیے گئے جی ان کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ شورا کا جو انتظام تھا یعنی دار الندوہ کا جو انتظام تھا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے بنو اسد کے پاس آ گیا جی. آگے دیکھیں تو کمانڈر جو سپہ سالار بنتا تھا جی، آپ یاد رکھیے گا سپہ سالار کس خاندان سے تھا جی؟ بنو امیہ سے. لیکن جو گھڑ سواری کا سوار تھا جی، اپنا گھڑ سواری کا سالار آپ کو یاد رکھیے گا کون تھا جی؟ وہ بنو مخزوم سے تھا. بنو مخزوم کس کا خاندان ہے جی؟ حضرت خالد بن ولید. اور یہ بنو امیہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان غنی کا خاندان کون سا جی؟ یہ بنو امیہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ گھڑ سواری کا تو ہو گیا. اب ایک ہوتی ہے سفارت. سفارت یعنی خط و کتابت والا کام جو تھا وہ بنو عدی. آپ کو پتا ہے حضرت عمر کا خاندان ہے. حضرت عمر کا خاندان کا کام کیا تھا جی؟ یہ کرتے تھے جی سفارت. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آ جاتا ہے سکایا، بیسیکلی حاجیوں کو پانی پلانے والا کام، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. سکایا جو تھا یہ بنو ہاشم کا کام تھا جی. حضور کے قبیلے کا جو کام ہے وہ حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کے ساتھ مطلب ہے کہ اچھا جو ہے وہ سلوک کرنا، اور کو اچھی چیزیں مطلب ہے ساری چیزیں مطلب ہے کروانا، جو ہے نا آج کے اندر اسسٹنس ہے وہ بیسیکلی ان کا کام تھا. اب آپ یاد رکھیے گا فوجداری، کورٹس کے ریلیونٹ فوجداری اور دیوانی مقدمات کا جو سلوشن کرتا تھا خاندان وہ بنو تیم ہے جی. حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان ہے. یعنی کورٹ کے ریلیونٹ قاضی کا جو سسٹم تھا وہ کس کے پاس تھا جی؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان ہے بنو تیم. اب یہ اس دور میں جو ہے کہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ عہدے وغیرہ سارے دیے گئے تھے جی. اور اسی طرح جو مالیات کا سسٹم تھا جی، مالی سسٹم، فائنانس، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے بنو سہم ایک خاندان تھا جی. مالی جو مالیات، چڑھاووں کی جو آمدنی ہے اس کا حساب کتاب کو خانہ کعبہ پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، منتیں مانی جاتی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ قصی بن کلاب کے آگے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹے کا نام ہے عبد الدار، دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد المناف. یہ یاد رکھیے گا جی، عبد الدار اور عبد المناف.
عبدالدار بھی جو تھا نا یہ بیسیکلی حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کے سامان کو اٹھا کے آگے پیچھے لے کے جا رہا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو عبد المناف کے پاس جو ہوتا تھا جو حاجیوں کو پانی پلانے والا. عبد المناف کے اگر اولاد اگر آپ دیکھیں تو ان میں آ جاتا ہے عبد الشمس، آگے دیکھیں تو نوفل، پھر مطلب اور پھر ہاشم. یہ یاد رکھیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اور بھی کنسپٹ ہے کہ اس کی طرف بھی آپ کو لے جائیں گے کہ آگے خاندان کیسے بنے. لیکن پہلے آپ یاد رکھیں کہ بنو نجار کی ایک عورت تھی جی سلمہ، اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی ہاشم کی. ہاشم ٹریڈ کے لیے چلے گئے، وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی. یہاں پہ ایک بیٹا پیدا ہوا، نام کیا ہے جی؟ عامر. اس کو آپ یاد رکھیں تو کیا لکھتے ہیں جی؟ شیبہ بھی لکھتے ہیں جی، شیبہ. عامر بھی ہے، شیبہ بھی ہے. لیکن ان کو بعد میں کیا نام پڑا جی؟ عبد المطلب. آپ کو پتا ہے حضور کے دادا کا نام کیا جی؟ عبد المطلب. ان کی پرورش بیسیکلی ان کے چاچا مطلب نے کی تھی. تو آپ یاد رکھیں کہ اس طرح پھر وہ ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، یعنی مطلب کے غلام. اب آپ یاد رکھیں کہ عبد الشمس کے بیٹے کا نام ہے امیہ. یہاں سے یہ بنا ہے بنو امیہ. عبد الشمس کے بیٹے کا نام امیہ، امیہ کے بیٹے کا نام حرب، حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان، اور ابو سفیان کے بیٹے کا نام امیر معاویہ، اور امیر معاویہ کے بیٹے کا نام یزید. ادھر اگر آپ دیکھیں عبد المطلب کے بیٹے کا نام عبداللہ. عبداللہ کی شادی ہوئی تھی بنو زورا کی ایک عورت ہے جی حضرت آمنہ، ان سے شادی ہوئی. عبداللہ بھی فوت ہو گیا. پھر یہاں بیٹے پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کی اولاد تو اس طرح آگے چلی، ذکر آتا ہے جی یہاں پہ حضرت علی، اور پھر حضرت علی کی آگے اولاد ہے جی. آپ کو پتا ہے پھر واقعہ ہے کربلا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لانگ ٹرم ایڈمٹی کیوں تھی؟ کیونکہ عبد الشمس جو ہے یہ بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے عبد المناف کا. جب یہ عبد المناف فوت ہوئے تو یہ جو عہدہ تھا نا حاجیوں کو پانی پلانے کا، وہ کس کو ملنا تھا؟ عبد الشمس کو. لیکن کیا ہو جاتا ہے جی کہ عبد الشمس جو ہے نا یہ رائٹ ویو کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو یہ چیز چاہیے نہیں. کیا ہے کہ آپ یہ میرے بھائی ہاشم کو دے دیں. یہ ہاشم کے پاس چلی گئی. اب امیہ نے چیلنج کیا ہاشم کو. اس نے کہا جی چاچا کیوں بنے، بھتیجے کو بننا چاہیے. میں نہیں تو میرا والد نہیں تو میں بنوں گا. آپ کہتے ہیں کہ اس دور پہ جو پنچایت تھی اس نے 100 اونٹ جرمانہ کر دیا جی کس کو؟ امیہ کو. اور 10 سال کے لیے کیا ہو گیا جی؟ جلا وطن. یہ امیہ. اب آپ کہتے ہیں پہلی نسل میں نفرت پھیل گئی. اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہاشم کے بعد بننا تھا عبد المطلب نے، پھر حرب نے چیلنج کیا جی. تو کیا ہو جاتا ہے؟ حرب نے جب چیلنج کیا ہے تو اب یاد رکھیے گا کہ اب دوبارہ سے اس کو یہ سیم سزا یہاں والی ملی جی. اب اس کے بعد کیا ہوتا کیا سگنل ادھر ایک دفعہ بتا دیں سر نیٹ کی ایشو ہے پلیز ڈو سم. یہ کس طرح یہ ایک دفعہ بات کیجیے گا جی ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب ہیں ان سے. اچھا یار، آپ لوگوں کی اسکرین پہ جو سر کا نام لکھا نظر آ رہا ہے تنویر رانجھا، تو اس کے ساتھ آپ کو سگنل شو ہو رہے ہوں گے. تو اگر وہ یلو یا ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں تو پھر ہمارے انٹرنیٹ کا ایشو ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں یہاں پہ دوسرے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے چیک کیا ہے، وہ وائٹ ہے. اگر وہ وائٹ نظر آ رہا ہے تو مینس ہمارا انٹرنیٹ صحیح ہے، آپ کے انٹرنیٹ کی سائڈ جو ہے وہ وہاں پہ ایشو ہے کوئی، اس لیے آپ کو اس طرح کا آ رہا ہے کہ بلر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ریڈ ہے، یلو ہے، ریڈ ہے، یلو ہے. چلیں ٹھیک ہے، پھر میں دیکھ لیتا چلیں جی یہ دیکھتے ہیں جی. 2 منٹ پھر ویٹ کیجیے گا. ابھی چیک کر کے پھر چلا صرف 2 منٹ ویٹ کیجیے گا. ابھی وائٹ ہو گیا جی، وائٹ ہو گیا جی. ٹھیک ہے، یلو ہے بھائی. یہ یار پتہ ہے کہ بیچ میں کچھ نہ آ جاتا ہے ایشو اس طرح کا
کیونکہ ویسے نیٹ تو بہت اچھا لگوایا ہوا ہے تاکہ کسی قسم کا مطلب ہے کہ ایشو نہ آئے، تو کبھی کبھی یہ بیچ میں مطلب ہے کہ سگنل کا ایشو آ جاتا ہے۔ اچھا جی دوستوں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم بات کر رہے تھے یہ سلسلہ ہم نے نا ڈسکس کیا تھا، یہ بھی سپیڈ زیادہ ہے یار، اب اس سے سلو کریں گے تو پھر مہینے میں ہم صرف اسلامک ہسٹری پڑھیں گے، تھوڑا بہت دیکھنا پڑے گا آپ کو، لیکن کرتے ہیں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبد المناف کے بیٹے تھے جی۔ ہاں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے سمپل سا دیکھیں، امیہ نے چیلنج کیا تھا ہاشم کو، اس کو کتنا جرمانہ ہوا؟ 100 اونٹ جرمانہ کر دیا، 10 سال جلاوطنی کر دی۔ پھر سیم چیز ہے، پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہاشم کا بیٹا عبد المطلب ہے، کچھ دوست کہتے ہیں ریڈ ہے لیکن کچھ کہتے ہیں زیادہ نے کہا کہ وائٹ ہے، ہاں جی۔ پھر دوبارہ وہ ریڈ وائٹ والا یہ آپ کیا آ رہے ہیں؟ وائٹ آ رہا ہے آپ کے پاس، کچھ وائٹ کہہ رہے ہیں، اسٹل ریڈ کہہ رہے ہیں۔ اچھا یار دیکھیں سمجھ آ رہا ہے نا، جب سمجھ آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ وائٹ اور ریڈ کو آپ چھوڑے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں دوبارہ سپیڈ سارا کر دیتا ہوں، وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ سکون سے مطلب سنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، 10 دفعہ پوچھیں گے 10 دفعہ بتائیں گے، کوئی چیز ٹینشن والی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جسٹ مطلب ہے کہ آپ کو کریں گے اور گزار دیں گے، نہیں، کوئی دوست یہ نہ سمجھے کہ یار یہ دوسری اکیڈمیز کی طرح لیکچر ہوں گے، نہیں، ہم آپ کو دوستوں کو صرف تحصیلدار نہیں کروائیں گے، اگر ٹائم ملے گا انشاءاللہ آپ کو پورا جیت کے کروائیں گے، اور وہ ٹینشن نہ لیجیے گا۔ سر کے ساتھ ابھی میری بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اگر ٹائم ملے گا تو ہم ان دوستوں کو میتھ کی کلاسز بھی کروائیں گے، حالانکہ وہ ہمارے تحصیلدار کے پورشن میں بھی نہیں ہے، تو مطلب ہم یہ آپ لوگوں کا یہ ایک بیسیکلی کیا ہے کہ اعتماد ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ پورا کوشش کریں گے کہ پورا اترے جی۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیے کہ بات کر رہے تھے دوبارہ سے، اگر آپ دیکھیں تو عبد المناف سے آپ دیکھیں گے کہ عبد المناف کے بیٹے عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک دشمنی دو خاندانوں میں، بیسیکلی خاندان تو ایک ہی ہے، بس وہ کیا ہوگا جی، بھائی تھے یہ، اور پھر آگے وہ چاچے تائے کے بیٹے، وہ اسی طرح چلتا گیا جی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ امیہ نے چیلنج کیا تھا ہاشم کو، تو اس کو جرمانہ ہو گیا 100 اونٹ اور 10 سال جلاوطن۔ اسی طرح اگر حرب کو آپ دیکھیں تو حرب نے کیا کیا جی، یہ عبد المطلب کو چیلنج کیا، تو اس کو بھی یہ سیم سزا ہوئی تھی، 100 اونٹ جرمانہ اور 10 سال کے لیے جلاوطن۔ اب آپ دیکھیں ابو سفیان ورسز آنا تھا، حضرت عبداللہ آتے، حضرت زبیر یہ آتے، لیکن آپ کو پتا ہے عبداللہ جو ہے یہ حضور کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی وفات ہو گئی۔ اب ابو سفیان بامقابلہ ہولی پرافٹ ہے، اب برابر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ادھر یہ کزن برابر ہو جاتے ہیں، ادھر یہ آ جاتے ہیں، ادھر یہ آ جاتے ہیں، تو پھر اسی طرح یہ بھائی مطلب ہے کہ بھائیوں والا ان کا رشتہ بن جاتا ہے اگر فیملی میں دیکھا جائے۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ سرکار کو پھر چیلنج کرتا ہے، جب آپ اعلان نبوت کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ابو سفیان کے ساتھ کتنی جنگیں ہوئی جی، اود کی لڑائی ہوئی تھی، پھر ہوتا ہے غزوہ خندق، خندق کی لڑائی بھی ہوئی ہے جی، پھر آپ یاد رکھیے کہ خندق کے بعد صلح حدیبیہ بھی یہاں پہ ہوئی ہے جی اس کے ساتھ ہی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ٹسل چلی۔ پھر حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان آپ کو پتا ہے بیٹل ہوئی ہے جی، بیٹل آف صفین 657 AD میں، یہ بھی ٹسل رہی جی۔ اب حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت امام حسین، تو آپ نے یاد رکھیں کہ حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان کیا ہوا جی، واقعہ ہے کربلا۔ تو میرے بھائی آپ یاد رکھیے گا کہ اٹ از اے لانگ ٹرم اینیمیٹی بٹوین بنو ہاشم اینڈ بنو امیہ، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا کہ جو یزید کے ساتھ ہو گیا، یہ اتنے خاندانوں سے یہ چلی آ رہی تھی، اور یہ اینڈ کہاں پہ ہوا ہے آپ کو پتا ہے 680 AD ہے جی،
61 हिजरी है जब ये वाकया करबला हुआ था 10 मुहर्रम को। तो यजीद और हजरत इमाम हुसैन, तो समझ आ गई जी। अब मैं सिर्फ एक ये खानदानों का आपको समझाया जी, वापस मैं आपको ले जाऊंगा जी प्री इस्लामिक पीरियड पे, ताकि आपको वहां से ही फिर दोबारा लेके आऊं। अब चलते हैं जी, आपको मैं कुसई बिन कलाब पे ले गया था जी, वहां से आपको पता है कि हमने ओहदे किए थे। अब दोबारा देखते हैं कि इनका जो अरब थे, इनको अगर दो हिस्सों में हम डिवाइड करें ना, तो एक ये बदवी अरब है जी, और एक को बोलते हैं हजरी अरब। अरबी में ये हजरी अरब जो थे वो बेसिकली शहरों में रहते थे जी, उनकी शहरी जिंदगी थी और वो ट्रेड करते थे, तिजारत। ये जो बद्दू थे ना जी, ये खाना बदोश थे जी, खाना बदोश ये लाइफ इनकी थी। और ये आपको होता है कि बकरियां, ऊंट वगैरह ये चराते थे। ये थोड़े सिविलाइज थे जी, ये जो आपको होता है शहरों वाले थे, जैसे कि हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ, ये आप याद रखिएगा कि ये शहरों वाले थे जी। ये बद्दू जो थे ना, आपने याद रखना है कि ये इनका काम एक तो बकरियां चराना था जी, दूसरा चोरी करना, डाके डालना इनका मेन प्रोफेशन था। ये खुश होते थे, इसको मतलब है क्या है कि जनाब हम बड़े, क्योंकि आपको होता है कि इनकी जिंदगी में ये एक ऐसा प्रोफेशन के तौर पे और बहादुरी के लिए यूज होता था। तो दो तरह के अरबों को आपने याद करना है जी। अब जब ये आप याद रखिएगा कि ये बड़ी एम्पायर्स अगर आप देखें, यहां पे सीरिया में क्या थी जी, रोमन्स थे, रोमन अंपायर है जी। और इधर अगर आप देखें ईरान और इराक वाली साइड पे, तो यहाँ एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, उसका नाम है ईरानी एम्पायर, उसे सासानी हुकूमत भी बोला जाता है। तो क्या होता है, यहाँ के बादशाह को बोलते थे कसरा और इधर के बादशाह को क्या बोलते थे जी, कैसर, कैसरो कसरा। आपने याद रखना, ये टाइटल जो है वो यूज हुए। अब आप समझ लें कि इधर भी बड़ी पावर है कि ये बीच में ये एरिया क्यों नहीं डेवलप हुआ जी, यहाँ पे किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। एक तो ये सहरा था और दूसरे ये लोग जो थे ये बड़े अखड़ मिजाज थे। क्यों? जहां पे कोई सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं था। एक सिरदार था जी, बेसिकली सिरदार के आर्डर पे किसी की जान ली भी जा सकती थी और अपनी जान दी भी जा सकती, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। आपको पता है एक जंग हुई है जी, उसका नाम है दासो गबरा, दासो गबरा। ये आपने याद रखना है कि हमल बिन बदर, एक बंदे का नाम है जी हमल बिन बदर, और कैस बिन जुहेर। हमल बिन बदर की घोड़ी थी, कैस बिन जुहेर का घोड़ा था जी। रेस हुई और रेस में धोखे की बिना पे जंग चली, और वो कहते हैं कोई तकरीबन 50 साल तक ये जंग चलती है दो खानदानों के दरमियान। इसी तरह एक आपको पता है बसूस नामी औरत है जी, बसूस नामी औरत, उसकी ऊंटनी को किसी ने कत्ल कर दिया। 40 साल तक दो खानदान आपस में लड़ते रहे। एक आली कहता है कभी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, ये छोटी छोटी बातों पे ये लड़ पड़ते थे, इनके खून में शामिल था लड़ना। अब पता नहीं क्यों ठंडा हो गया अरबों का खून अब ये लड़ाई नहीं करते तो याद रखिए जी कि ये अरबों का यानी उस दौर का दस्तूर था। एक तो आप देखें कि दो बड़ी पावर्स के दरमियान ये घिरे हुए थे, कोई प्रॉपरली नहीं, आवाज नहीं आपको आ रही या वैसे समझ नहीं आ रही, क्या है जी? आप ये देखें ना कि अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो फिर तो है, या मतलब लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा और इशू है, या कंसेप्ट नहीं बन रहा। अच्छा, नजर नहीं आ रहा साफ। यार ये टाइम क्या हुआ है? 9:45 हो गए। अच्छा, तो फिर कहता हूं अगर प्रॉपर नहीं आ रहा, क्योंकि हम इस तरह कर लेते हैं, इसको यहां रोक देते हैं और इसको ये कर लेते हैं कि आपको मतलब है कि प्रॉपरली जो है वो कल से यहां से मैं दोबारा से शुरू करूंगा, और ये ना
A to Z जो है वो चीजें सीक्वेंस के साथ बताऊंगा, क्योंकि नेट का इशू अगर आ रहा है तो फिर मेरे भाई इसमें मसला आ जाएगा जी। क्या कहते हैं जी अगर समझ आ रही है तो आगे कुछ चीजें मैं आपको करवा देता हूं। चले ऐसा करते हैं, यहां पे रोक देते हैं और आप जो है ना आपको कल से करवा दूंगा जी, ठीक है। कल दोबारा से आपको करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि कल नेट भी इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपरली करेंगे तो मैप आपको सारा समझ आएगा, क्योंकि मेरे भाई आपको हमने समझा के लेके जाना है, कोई हमें जल्दी नहीं इस अंदाज में कि स्पीड का इशू, कुछ चीज आप कम्युनिकेट करें ना कि आपको स्पीड का इशू है, तो अगर या तो आप कहते हैं तो यहां पे 2-4 चीजें ये कर लेते हैं और कल से आका सल्लम की जिंदगी को दोबारा से आगे लेके चलते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ 5-6 मिनट दें आप, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा जी, आप ये देखिए ना कि मैंने आपको सिंपल उनकी जो दी है ना कि उस दौर की बातें की है कि ये कैसे थे, फिर उसके बाद रोमन अंपायर और ईरानी अंपायर, ये चीजें मतलब है कि क्या है। बस आगे देखें जी, आसान हो जाएगा अब आपके साथ, क्योंकि मेरे भाई कुछ दोस्तों का इशू ये भी है, उनको समझ समझा नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने किसी का बैकग्राउंड है जो है ना साइंस का, कोई मैथ का है, कोई किसी और बैकग्राउंड का जी, तो इस अंदाज में आप ये देखिएगा कि वहां पे प्रॉब्लम जो है वो होता है। लेकिन एक दफा मेरे भाई केमिस्ट्री थोड़ी सी बननी है तो फिर ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। पहला दिन है, कई मुख्तलिफ नेट आप कैटेगरी के लोग जो है ना वो इकट्ठे हुए हैं, तो टेंशन ना लें। किसी दौर को बार बार कह रहे हो 100 दफा पूछेंगे, 100 दफा बचाएंगे, A to Z आपको करवा के फिर दे छोड़ेंगे जी, टेंशन आप ना लें। अच्छा जी, मैं आपके साथ बात कर रहा था कि जो उस दौर की गवर्नमेंट थी उनको हमने किया डिस्कस। अब मैं आपको ना प्रॉपरली आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है उसकी तरफ अगर आप चले तो आप ये देखिएगा कि 571 12 रबीउल अव्वल है जी, याद रखिएगा जी, 12 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल, और आपने याद रखना है पीर का दिन है जी, पीर का दिन है, सुबह का टाइम है जी, सुबह का वक्त है जी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। आपको पता है आपकी वालदा का नाम क्या था जी? हजरत आमना। आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला। आपके दादा जो है ना हजरत अब्दुल मतलब है, और आपकी दादी का नाम है फातिमा, और आपके नाना का नाम है वहाब बिन अब्दुल मुनाफ। ठीक हो गया जी, वहाब बिन अब्दुल मुनाफ आपकी नाने का नाम है जी, और आपकी नानी है उनका नाम है बर्रा, क्योंकि आपकी जो वालदा है इनका खानदान है बनु जोरा और आपके वालिद का खानदान है बनु हाशिम। अब मेरे भाई आप याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए, लेकिन उस वक्त बुत परस्ती बहुत ज्यादा थी जी। अब आपको पता है जो मजहब थे उस दौर में उनको हम अगर आप देखें तो पहले देखें जी बुत परस्ती। आपको पता है कि सबसे बड़ा बुत जो था वो हबल था जी, और 360 बुत मक्का में थे। जो सबसे पहले बंदा स्टार्ट करवाता है इधर, उसका नाम आप याद रखिए जी उमरू बिन लाही है जी, और इसको बोलते हैं, दूसरा इसका नाम जो है रबिया बिन हारिस। ये बंदा लेके आता है बुत परस्ती सीरिया से यहाँ पे। फिर आपको पता है हर जो खानदान था ना उनका अपना बुत था, लात, मनात और उज़ा। ये मशहूर बुत है जी, इनको अल्लाह की बेटियां माना जाता था जी। लात आप याद रखिएगा, ये बड़ी दफा क्वेश्चन आया, ये ताइफ वालों का बुत था, ताइफ बनु सकीफ। बनु सकीफ का बुत कौन सा था? लात। मनात जो है मदीना वालों का बुत था, औस और उज़ा जो है ये आपने याद रखना है कि मक्का बुत था जी।
یہ یاد رکھیے گا جی، یہ 3 میجر بت ہیں. لیکن میرے بھائی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بت پرستی صرف ان بتوں تک نہیں تھی. یہ کیا کرتے تھے جی؟ یہ بت بناتے تھے اور بت بنانے کے بعد جو ہے وہ آواز آ رہی ہے جی؟ جی چلے آواز سنیں بس، اور لکھنا کچھ نہیں ہے، آپ کو تھوڑا سا ایسے سمجھانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بت پرستی میں یہ ایشو تھا کہ یہاں پہ نا کہ وہ لوگ نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یعنی پتھر جو ہے وہ جب نکلتے تھے گھر میں تو جیب میں پتھر ڈال لیتے تھے کہ یہ ہمارا بھگوان ہے. جب رستے میں جاتے تو کوئی اور پتھر مل جاتا خوبصورت تو پہلے والا پھینک دیتے، کہتے جی بھگوان اگلے کو پھینک کے نیا رکھ لیا. اب ایک صحابی ہیں جو پہلے نان مسلم تھے، وہ مسلمان ہوئے تو ایک دن بیٹھے ہوئے سرکار کی مجلس میں بڑا نا ایسے مسکرا رہے تھے. تو سرکار نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ تو کہتے یا رسول اللہ میں پرانے دور کو سوچ کے مسکرا رہا ہوں کہ بتوں کے نام ریپیٹ کر دیں تو میرے بھائی لات، منات اور عزا. عزا جو تھا یہ مکہ والوں کا بت تھا، منات جو ہے یہ مدینہ اوس اور خزرج والوں کا بت تھا، اور لات جو ہے یہ طائف والوں کا بت تھا. ٹھیک ہے جی، اتنا کر لیں. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ بتوں کے اس طرح کی چیزیں تھیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نا بت جو ہے ایک دفعہ ہم نے آٹے کا بت بنایا، اس کی عبادت شروع کر دی، لیکن بعد میں آٹا ختم ہو گیا تو یا رسول اللہ ہم اپنا مطلب ہے کہ کیا لے کے آ گئے جی، ہم وہ آٹے کا بت پگھلا کے اس کو کھا گئے جی. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس طرح بت پرستی وہاں پہ تھی. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو ڈیلی لائف میں ان کی مطلب یہ ڈرے ہوئے لوگ تھے. میرے جب بھی یہ بت پرستی آئی ہے، جب دنیا سٹارٹ ہوئی ہے تو بیسیکلی بندہ جس سے ڈرا ہے نا جی، تو اس چیز سے کیا ہو گیا جی کہ ہم جو ہے مطلب لوگوں نے اس کو خدا بنانا شروع کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ پولی تھیسٹ ہوگی دنیا، بہت زیادہ خدا ہو گئے. لیکن جیسے جیسے انسان کو اویئرنیس آئی تو انسان ایک خدا کی طرف آیا، مونوتھیسٹ ہو گیا. لیکن اب جب انسان میں زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے تو انسان اتھیسٹ ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے کوئی خدا نہیں مانگا تو خدا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے آپ یاد رکھیے گا کہ مونوتھیسٹ ایک خدا، پولیتھیسٹ بہت زیادہ خدا، اتھیسٹ جسے دیریا بولتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا جی. اب اس وقت ستارہ پرست بھی تھے، بت پرست بھی تھے، اس وقت جو ہے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور کچھ لوگ جو تھے نا وہ دین ابراہیمی بھی تھے، جن میں حضرت عبد المطلب آتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ورقہ بن نوفل، اس طرح کی پرسنالٹیز جو تھی. کیونکہ بعد ہم آپ کو پتا ہے ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گئے تھے کیونکہ کنفیوز تھے کہ یار کہاں جائیں. میرے بھائی عمرو بن لاہی بندے کا نام ہے، ربیہ بن حارث بھی اس کو بولتے ہیں جس کا دوسرا نام ربیہ بن حارث ہے. یہ بتوں کو لے کے آیا تھا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ یہاں پہ ایک سورج اطلوع ہوتا ہے 571 میں، وہاں پہ تبدیلی سمجھ آ گئی نا جی. تو یہ اس تبدیلی کو انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے جی ڈیٹیل میں، اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز آپ کو کروائیں گے. کوئی کچھ دوست یہ گھبرائے نہیں، جتنی دفعہ آپ پوچھیں گے بعد میں بھی اگر لگے نا کہ ایک دفعہ لیکچر ہو گیا کچھ چیز رہ گئی ہے تو کوئی بھاگنے والے نہیں ہم دوست کے، مطلب کہ ہم نے کروا دیا بس ہم نہیں. آپ لوگوں کا ایک اعتماد ہے اینڈ تک. میں تنویر رانجھا جو ہے نا یہ آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ ایلوکیٹ ہوں گے یا آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے تب ہم آپ کو چھوڑیں گے. کسی قسم کی آپ ٹینشن نہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو آج انشاءاللہ جو ہے کہ یہاں تک رکھتے ہیں. آج پہلا دن تھا آپ دوستوں کے ساتھ. انشاءاللہ کل جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اسلامک ہسٹری کریں گے اور پورے سکون کے ساتھ آپ کو غزوات کرواؤں گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کریں گے، ایک ایک آبجیکٹو ہم ڈیپلی جا کے ڈسکس کریں. ٹھیک ہو گیا جی.